به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال الله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرام قدر حاضرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو مبعوث فرمایا، مختلف اقوام کی طرف، مختلف لوگوں کی طرف، مختلف جماعتوں کی طرف، مختلف خطوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء مبعوث کیے، ہزاروں انبیاء، اور یہ انبیاء کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے ایک نبی بنا کر بھیجا، اور وہ میرے اور آپ کے پیارے سید الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام نبی۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، تو ان میں سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی وجہ سے غلام بنائے گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھوں ان کو غلام بنا کر بھیجا، تو یوسف علیہ السلام کنعان سے یعنی شام سے مصر پہنچے، اور پھر مصر میں پہلے غلام کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری، پھر جیل میں گئے اور قیدی کے حیثیت سے کئی سال انہوں نے بغیر کسی جرم کے جیل کے اندر وقت گزارا۔ اور پھر ایک وقت آیا، کیونکہ اللہ کے سارے فیصلے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے، دنیا کا نظام یہ ہزاروں سال دنیا کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ترتیب کیا،
لوح محفوظ میں قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ لکھا جا چکا ہے، اور اسی کے تحت دنیا کی رونمائی ہو رہی ہے۔ دنیا جہاں کے واقعات یہ اللہ کے ان وضع کردہ اصولوں کے مطابق طے ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام پہلے بھائیوں کے ہاتھوں غلام بنے، پھر عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے قیدی بنے، اور پھر اپنے علم کی وجہ سے وہ بادشاہ کے خاص ترین لوگوں میں بنے اور مصر کے وزیر خزانہ تھے۔ علم نے ان کو وہاں تک پہنچا۔ اب یہ جو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں کہ یہ تو اچانک ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، بھائی اگر حسد نہ کرتے تو غلام نہ بنتے۔ وہ جو مصر کے تخت تک یوسف علیہ السلام کو پہنچانا تھا، تو ان مراحل سے اللہ نے گزارا۔ یہ گزارنا تھا اللہ کے علم میں۔ مصر میں جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کا دور شروع ہوا، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یہ شام سے مصر شفٹ ہوئے۔ اب جو بنی اسرائیل ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں ہم بار بار یہ سنتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہ جب وہاں سے مصر آ گئے تو مصر میں ان کو عروج ملا، کیونکہ حکومت ان کی تھی۔ جس قوم کے فرد کی حکومت ہوتی ہے اس پوری قوم کی حکومت ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی حکومت یہ پورے بنی اسرائیل کی حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیش بہا انعامات، اس نے قرآن میں ذکر کیا، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں پورے جہان پر فضیلت دی، پورے جہان۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل سے بہترین قوم دنیا میں نہیں، انبیاء کی اولاد۔ پھر اللہ نے ان پر انعامات کا سلسلہ شروع، بارش کی طرح انعامات برسے ہو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے کے تحت ہو۔ اب بنی اسرائیل ایک وقت تک تو معزز تھے، مکرم تھے، محترم تھے، فضیلت والے تھے، دنیا جہاں کی نعمتیں ملی، انبیاء آتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں گمراہی آتی گئی، اور اتنی گمراہی آئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لاتا جو تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو، خواہش کے مطابق نہ ہو، یعنی تم ان کو پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تو تم تکبر کر لیتے، اعراض کر لیتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کی ایک جماعت کو تم جھٹلاتے اور ایک جماعت کو قتل کرتے، انبیاء کی جماعت۔ دنیا کے اندر اہل مذاہب میں، اہل ادیان میں، آسمانی کتابوں کے ماننے والوں میں صرف بنی اسرائیل، یہود وہ قوم ہے
کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اس کے علاوہ کسی آسمانی مذہب والے نے اپنے نبی کو قتل نہیں کیا۔ یہ کارنامہ کس نے کیا؟ یہ یہود۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑی دشمنی رکھنے والی قوم کا نام الیہود، یہود۔ دوسرے نمبر پر وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک، بت پرست۔ اب جس قوم میں اللہ ہزاروں انبیاء کو بھیجے، اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دی، دریا کا ان کے لیے 12 راستے دینا، فرعون کا آنکھوں کے سامنے ڈوبنا اور غرق ہونا، اس کے لشکر کا، لاکھوں لشکر کا اس دریا کے اندر ڈوبنا اور غرق ہونا، پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہونا، من و سلوا کا نازل ہونا، بادل کا سائبان بن کر ان کو سایہ دینا، کتنی ساری نعمتیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر۔ ان سب کے بعد بھی اگر کوئی قوم اپنے نبی کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتی، آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی بدبخت قوم ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا، تمام انسانیت کو قتل کرنا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا۔ حابیل نے قابیل کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا ظلمن، وہ مظلوم ہو کر قتل ہوا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی واقعے کی وجہ سے کہ قابیل نے حابیل کو بغیر کسی جرم کے قتل کیا ناحق، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لاگو کر دیا کہ جس نے ایک انسان کو مارا بغیر جرم کے، اس نے پوری انسانیت کو۔ اب علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں آیا، یہ ہر زمانے کے کتاب ماننے والوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، آدم علیہ السلام کے بعد سے بنی اسرائیل تک اور امت مسلمہ تک۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کو کیوں خاص کی، ان کا کیوں خاص ذکر کیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل چونکہ اپنے نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، یہ بڑے ظالم تھے، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہ تاکید کر کہ تم ایسا نہیں کرو۔ تو جو قوم آج بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان میں 1.5 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، ان میں خواتین ہیں، ان میں بچیاں ہیں، ان میں بوڑھے، ان میں بیمار، ان میں ڈاکٹر، ان میں صحافی، وہ عمارتوں کو بلڈوز کر رہے، خاک میں ملا رہے، وہ اسپتالوں پر بمباری کر رہے، اور اسپتال میں مریضوں کو، تیمارداروں کو، بچوں بچیوں کو، ڈاکٹروں کو، 500 لوگوں کو اس نے اسپتال میں جو ہے قتل شہید، بے گناہ لگے ہوئے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے چند دنوں میں شہید کر دیا، ہزاروں لوگ۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو کون مارتا؟ لیکن جو قوم اپنے نبیوں کو معاف نہ کرے، کیا وہ اپنے دشمن کو معاف کر دے؟ معاف نہیں کرے، وہ ایسا ہی کرے۔ اور ان کا سب سے پکا حلیف اور دوست کون سامنے آیا؟ امریکہ نظر۔ امریکہ نے کہا اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اتنا مضبوط کیا ہے، اسلحہ یہ کر سکتا ہے۔
لیکن جب تک امریکہ ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کر سکتا ہے لیکن ضرورت امریکہ ہے نا. امریکہ کرے اب یہ دنیا اس وقت ایک نظام چل رہا ہے. ایک طرف پوری اسلامی دنیا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں عرب ہے, اس میں پاکستان ہے, اس میں انڈونیشیا, ملیشیا, ساری دنیا ہے اس میں. اور دوسری طرف یورپ ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یہ ساری ریاستیں ہیں. اور ایک اقوام متحدہ ہے, ایک منشور ہے, اس کا انسانی حقوق ہے, ان کا خیال رکھا گیا. امریکہ بہادر ہر جگہ پہنچتا ہے. امریکہ کے سارے اسلامی دنیا کے ساتھ مراسم ہے, تعلقات. لیکن ایک بات ہے, امریکہ ساری دنیا کا اس وقت جاگیر امریکہ کے پاس ہے, جاگیردار. اس طرح ایک علاقے کا جاگیردار ہوتا ہے. جاگیردار جو ہوتا ہے اس کے تحت جتنے مزارعین ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو اس نے پالا ہوتا ہے نا, تو کسی کے پاس کتا ہوتا ہے, کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے, کسی کی بڑی مونچھیں ہوتی ہے, وہ بڑے فخر سے گھومتا ہے. اب ان کے ذریعے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے, عام لوگوں. تو وہ جو کنٹرول کرنے والے ہیں نا, وہ سارے حقیقت میں ایک تو 4 پاؤں کے کتے ہوتے ہیں, وہ سارے بڑے بڑے مونچھے والے اس جاگیردار کے کتے ہیں. وہ سارے کتے ہیں. وہ جاگیردار ان کتوں کے ذریعے عوام کو کنٹرول کرتا ہے. امریکہ دنیا کا ٹھیکیدار اور جاگیردار, اور اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے اپنے کتوں کے ذریعے. اب آپ سمجھدار ہیں ان کے کتے کون؟ وہ اپنے کتوں کے ذریعے کنٹرول. وہ کل ممکن کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. اسپتال پہ بمباری کہتے فریق مخالف نے کی ہو, حماس فلسطینیوں اپنے لوگوں پر بمباری کرتے. ایک طرف ظلم اور دوسری طرف جھوٹا پروپیگنڈا. یہ ہتھیار ہے یہود, یہودوں کا یہ کام. اب عرب دنیا کو دیکھو, عرب دنیا کتنی پست. عرب دنیا فلسطینیوں کی کلم مدد تک نہیں کر سکتی. مصر اپنا بارڈر اسرائیل کی اجازت کے بغیر کھول نہیں سکتا. جب کوئی قوم بستی پہ جاتی, دیکھو بنی اسرائیل تھے بڑے معزز, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ایک زمانہ تھا ہزاروں انبیاء ہیں اور ان کو گمنڈ ہونے لگا. کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. ہم تو اللہ کی اولاد ہیں, اللہ کے دوست, ہمیں اللہ کیوں عذاب دے گا اور سزا دے گا. جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, جب انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا, جب انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ناقدری کی, اللہ کے احکام کو پامال کیا, پس پش ڈالا, اپنے پاؤں سے ان کو رون ڈالا, اپنے کتاب میں تحریف کی, اپنی مرضی کے احکام داخل کر دیے, جو مزاج کے خلاف تھے ان کو نکال دیا, پیسے لے لے کر فتویٰ دینے لگے اور ان میں گروہ بن گئے اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹنے لگے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ نے ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی اور یہ قیامت تک مسلط رہے. وہ غلام بنائے گئے. وقت نصر آیا, فلسطین پہ اس نے مصر حملہ کی, بیت المقدس کو ویران کر دیا, لوگوں کو قتل کر دیا, عورتوں کو بچیوں کو باندی بنایا, غلام بنائے, لے گیا عراق میں. سالہ سال پڑھتے رہے, تڑپتے رہے بنی اسرائیل, خدا کی نظر رحمت سے گر گئے. اور اتنے گر گئے جب خدا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ہزاروں بنی اسرائیل کو بخت نصر بادشاہ جو عراق کا بادشاہ تھا اور جو ایک مشرک بادشاہ تھا, مشرک یعنی خدا نے اپنے کتوں میں سے کتا بنی اسرائیل پہ مسلط کر دیا. اور بنی اسرائیل خدا کو ماننے والی قوم تھی. بیت المقدس ان کے پاس تھا, وہ اللہ کو مانتی تھی, وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی, وہ فخر کرتی تھی ہم خدا کی اولاد ہیں. لیکن جب خدا ناراض ہوا نا تو خدا نے اپنے دشمنوں میں سے ایک دشمن, اپنے کتوں میں سے کتا ان پر مسلط کر کے ان کی عزتوں کو پامال کروایا ان کے ذریعے,
ان کی عزت کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ان کے سر کے غرور کو جو آسمان تک پہنچا تھا ان کو اٹھا کر زمین پہ ایسا پٹخا 7ویں زمین تک ان کو اس میں دھسا دیا، اور ان کی خواتین، ان کی بچیوں کو، ان کے بزرگوں کو لا کر عراق میں جیلوں میں بر بر کر رکھوایا۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے پناہ، تو ان بنی اسرائیل میں اس زمانے کا پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی قیدی بنا۔ اس میں دانیال علیہ السلام نبی وہ قیدی بنا بخت نصر بادشاہ کا، اور وہ بھی اسرائیلیوں، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ قید میں رہا۔ کہنے لگے میں تم سے کہتا تھا خدا کی نافرمانی نہ کرو نہ کرو، دیکھو خود بھی رسوا ہو گئے اور ہمیں بھی رسوا کر۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا۔ اور اب جو بنی اسرائیل یہ کر رہے اس وقت، اسرائیل جو کر رہا ہے، امریکہ جو کر رہا ہے، وہ فلسطین میں مسلمانوں کو جو عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ پوری اسلامی دنیا کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ پوری مسلمانوں کی بچیوں کو یہ بے آبرو کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ ساری اسلامی دنیا پہ۔ لیکن غیرت نام کیا چیز ہے؟ مسلمانوں میں غیرت موجود ہے؟ ہم کس حال میں؟ ہم کہتے ہیں حرم مکہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرم مکہ میں چھوڑو، پیغمبر موجود ہے، وہ قیدی بنا اس میں۔ کیوں؟ جب کوئی قوم خدا کے اصولوں کو نہیں مانتی تو خدا پھر اس پر اپنا فیصلہ ذلت کا مسلط کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں نے خدا کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے خدا کے اصولوں کو، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ جو کام یہودی کرتے تھے آج مسلمان کر رہے ہیں۔ یہودی 72 فرقوں میں 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہودیوں میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان بھیک مانگ رہے اسرائیل سے۔ کام بارڈر کھولتے ہیں، سرکار آپ اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کو دوائیں پہنچائیں۔ ان کا کام یہ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ خدا کی مدد مسلمانوں، ہماری دعائیں خدا سنے گا، ہماری ہم دعا کہاں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے حال کو دیکھ لیں، رشوت ہم میں ہے، سود ہم میں ہے، تفرقہ ہم میں ہے، نفرت ہم میں ہے، حسد ہم میں ہے، قتل و غارت گری ہم کر رہے، بادشاہوں کے خلاف بغاوت ہم کر رہے، بادشاہ ہم پر خدا نے ظالم مسلط کیے، اپنے لوگوں کو قتل کر رہے۔ یہ کیا حشر ہے اسلامی دنیا کا؟ عوام بادشاہ سے بیزار، بادشاہ عوام سے بیزار۔ اگر ان کا بس چلے تو ہمیں اسرائیلیوں کی طرح رون ڈالے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، اور اگر ہمارا بس چلے تو ان کو کتوں کی طرح گلے سے پکڑ کر ہم ان کو بازاروں میں کھیل دیں۔ ایسی قوم کے ساتھ خدا مدد کرے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ خدا مدد نہیں کرتا جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ بھیک مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسلامی دنیا کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس میزائل ہے، ان کے پاس بہترین خطہ ہے، پیٹرول ہے، ان کے پاس سونا چاندی ہے، دولت ہے، کروڑوں آبادی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اور جو اوپر بیٹھے ہیں وہ اس جاگیردار کے لیے تابعدار کا کردار ادا کر رہے، وہ کھلا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی؟ اور کیا ضرورت ہے، کیا مزہ ہے ایسی بادشاہت کا؟ ایسی طاقت کا کیا فائدہ ہے؟ اور ایسی زندگی کا اور ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ ہے جو مسلمان کے کام؟ 1 صدی ہو گئی، صدی 48 میں اسرائیل کو مسلط کیا گیا، 48 میں، اور 48 دوبارہ پھر آ رہا ہے۔ مسلمان لڑ رہے، مر رہے، کٹ رہے، وہ بچے چیخ رہے، عرب کو پکار رہے، عرب کو، ان میں غیرت نہیں آ رہی، وہ مسلمانوں کو پکار رہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ ایک خاتون کہتی ہے اگر ہم کوئی عیسائی ہوتے اور ہم کسی عیسائی ریاست کو آواز دیتے تو وہ خوشی سے آ کر ہمیں بچا دیتا، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کو آواز دے رہے ہیں اور
اور مسلمان کرکٹ میں لگے ہوئے، کہتے ہیں ہندوستان میں ورلڈ کپ جاری ہے اور پاکستان کا مقابلہ۔ اور بے غیرتو، تم نے پہلے کون سے کارنامے کیے ہیں کہ آپ پھر کرو گے؟ یہ کرکٹ کا میدان ہے، تم اس میں نہیں جیت سکتے، تم جا کر مقابلہ کرو گے، بارود اور آگ کا کھیل کھولو، اس میں مقابلہ کرو گے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان شرط ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم غالب رہو گے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان صرف زبان سے لا الہ، ایمان کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ ایمان وہ ہوتا ہے انسان خالی ہاتھ ہو کر آگے بڑھتا ہے، پھر جب ایمان ہوتا ہے پھر خدا معجزے دکھا دیتا ہے۔ ایمان صحابہ کے پاس تھا، جب قادسیہ میں میدان لگا تو صحابی رسول آگے بڑھتا ہے، مخالف فریق ایران کا جرنیل کہتا ہے بتاؤ کس چیز کے لیے آئے ہو؟ کہا ہم جو ہے بتوں کو پوجنے والے، ہم پتھروں کی پوجا کرنے والے، ہم جو ہے کھجوروں کی گٹھلیوں کو چوسنے والے، اور ہم چمڑوں کو کھانے والے، اور ایک دوسرے کو کاٹنے والے، اور سود اور رشوت لینے والے، اور شراب کے عادی اور رسیا، اور ہم وہ لوگ تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنا ایک نبی ہم میں سے بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ہمیں تعلیمات، اور ہم نے ان کا مان۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے جاؤ گے جنت میں، اور اگر تم زندہ رہے تو تم ان کے مالک بنو گے، ان ملکوں کے مالک بنو گے۔ اس سے ہماری کایا پلٹی۔ ان کی تلوار کو جب وہ دیکھتے تو وہ مشرک ہنستے تھے۔ چیتڑوں میں وہ بندی ہوتی تھی، چیتڑوں میں پرانی تلوار ہوتی تھی۔ یہ کیا تلوار ہے؟ کہا تلوار کو نہ دیکھو، تلوار کے ہاتھ کو دیکھو، جس ہاتھ میں تلوار ہے، ذرا وہ مقابلہ کرتے۔ وہ ایمان تھا ان کے پاس۔ فارس کو اللہ نے سرنگون کیا، روم کو اللہ نے سرنگون کیا۔ آج ایمان نہیں ہے۔ یہ وہ قوم تھی امت مسلمہ، اللہ نے ان کو عروج دیا۔ مکہ سے مدینہ ملا، اور مدینہ سے حجاز ملا، اور پھر روم اور فارس ملا، اور دنیا پہ غلبہ حاصل ہوا۔ 1000 سال تک حکومت کرتے رہے۔ جب یہودیوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے لگے، اللہ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، نظر رحمت ہٹا دی۔ اس دن سے ذلیل ہے اور ذلت میں جا رہے ہیں، اور ہم گرتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو پس سمجھتے نہیں۔ ایک شخص سر سے پاؤں تک جو ہے پاخانے میں لت پت ہو اور کہتا ہے میں نے جو ہے عطر لگائی ہے خوشبو زبردست، تو کوئی اس کو پاک کر لے گا؟ مسلمان وہ دنیا کی لالچوں میں لت پت ہو چکے ہیں، ذلت و رسوائی ان کی مقدر ہو چکی ہے۔ امریکہ اور یورپ اور برطانیہ اور ہندوستان اور اسرائیل ان کو چماٹے مار رہے ہیں، ان کو مار مار کر بے حال کر رہے، اور مسلمان اٹھتا ہے وَإِذَّتَهُ بِيَاكَنَا وَإِذَّتَهُ بِيَاكَنَا وَإِذَّتَهُ بِيَاكَنَا، اور سب بیاستا غیرت چرت دے، استا عزت چرت دے، تاکہ ایمان چرت دے۔ زمون فلسطینیان دیر خدی چلا وسم لگیا دی، اوی وسم وی چنا فلسطین زمون دے اور قبلہ اول زمون دا۔ اللہ کرے کہ فلسطینیوں پر اللہ تعالیٰ امن کی صبح لائے، اللہ تعالیٰ ان کو امن نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دنوں کو تبدیل کرے، اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کرے، اور اسلامی دنیا کو اللہ اتفاق دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو حمیت نصیب کرے، غیرت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو عمر کی طرح ہو، عمر بن عبدالعزیز کی طرح جا کر مقابلہ کرے ان کے ساتھ۔ اللہ ہمیں توبے کی توفیق دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دعا کریں ان کو، کم از کم دعا کریں۔ کیا ہم نے کبھی دعا کی ہے فلسطین کی؟ نہیں کی، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دعا کیا کریں؟ دعا تو وہ کرے گا جو نماز پڑھے۔ جب ہم فلسطین بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایمان کا ہے، مومن تو ایک جسد کی طرح، ہم دعا نہیں کر سکتے، چندہ کیا دے ہم دعا گئے تو لارا کولاو کا منگا زکن استا دادا ان نشید لے سڑیا، استا دادا با مقابل نشی کولے ورسرا، ایمان در سرنشتا بے غیرت منگا بے ایمان ایو بے ایمانا، اسی بخلبان دیوائیو دا لا الہ الا اللہ دکنا، چی ایمان میں قسم پخلے زمون بدا حال نوے، وہ ایمان را سرنشتا نہ پا بادشاہ کیشتا نہ پا عوامو کیشتا، پا پورا اسلامی دنیا کے غیرت من سارے اگو رکھنا ملا وہ بشی درتا،
یارا خودشتا قدر تا ملاو شو نشتا پکی بزرگان پکی دیر دی، لیڈران پکی دیر دی، عالمان پکی دیر دی، تقوادار پکی دیر دی، اصلاح پکی دیر دا، و ایمان پکی نشتا. اللہ دی منتا دا ایمان نصیب کی، اللہ دی دا درد زمونگا نصیب. کہتے مولانا صاحب چندے کے حوالے سے کچھ بات کرے اور فضائل بتائے. فضائل تو ٹائم چلا گیا، بلکہ تو آپ پہلے سے مجھے فون کر کے بتائے کہ آج فضائل بتا دیں. آج تو دن ہی ایسا ہے کہ اسی موضوع پر بات کرنی تھی. اس وقت تقریباً رکی ہوئے تھا، امیر فنڈ بالکل ختم، تو مسجد آپ کے سامنے ہے، کام شروع ہے اور چھت کے لیے تیاری ہو رہی ہے. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا حال ہے ہماری نمازوں کا؟ کوئی ایک جگہ میں، کوئی دوسری جگہ میں. کون اپنی نماز سے مطمئن ہوتا ہے؟ مسجد تو خدا کی ایک بڑی نعمت ہے. میں نے پہلے کہا تھا جس وقت آپ مسجد توڑ رہے تو جامع مسجد ہے، سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھو آپ کو قدر آئی ہوگی، ہمیں تو بہت آئی. خدا کے لیے اپنے جیبوں کو کھول دے. مسجد کے ساتھ جنہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کر لیں. اپنا مال کیوں کہ جب اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں اس کو پورا کرو تو اللہ آپ کے ساتھ پھر وعدہ آپ کے شان کے اپنی شان کے مطابق آپ کو دے. تو جن حضرات نے وعدے کیے وہ اپنے وعدے پورے کریں اور ہر شخص کوشش کرے. سریے کی ضرورت ہے 20-25 من کتنے ٹن؟ 25 ٹن سریہ لگتا ہے. تو 25 ٹن سریہ اگر 2 لاکھ میں بھی ہو جائے تو تقریباً 50 لاکھ روپے صرف سریے پہ آتا ہے. تو مخیر حضرات آپ تعاون کریں، کمپنیوں کے ساتھ رابطے کریں. جن کے بلڈنگیں ہیں، جن کو اللہ نے دیا، بہت سارے لوگ خواتین ہیں، ان کے پاس سونے دا سرزر بسیشی دپار قیامت پہرس بدا داغل ہے شیف پڑی جسمونو بار و جہنم کے وبیا پکار رازی دلتے پکار رہا اور ایدہ سونے پا جماعت کے والا گو ورکی دی جماعت لورکی چا اللہ پاک مقبل ہوئے سے سریع پہ واقع لے رہا اور رواج ہوئے نا ٹھیکدار خرچ لے دا مصری خرچ لے دا پیسی لگی آرہا ورکی اللہ دا رضا دا پارا پر خدا دل لے چی جماعت سر اپل بھرپور تعاون ہو کے. فلسطینی مجاہدین کے لیے چندے کا اعلان کرنا ہے. کچھ ساتھیوں نے کہا تھا نماز کے بعد وہ گیٹوں پہ کھڑے ہوں گے تو فلسطینی مجاہدین کے ساتھ چندہ کریں. لوگ کوشش کر رہے. تقی عثمانی صاحب نے بھی کوئی میرے خیال میں کوئی وہ قائم کیا ہوا ہے چندے کے لیے اور مصر وہاں پر ان کے رابطے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے ذریعے ان تک امداد پہنچے. تو فلسطینی مجاہدین کے ساتھ بھی جو ہے چندہ صرف یہاں پر گیٹ پر نہ کریں، محلے میں کر لیں، گھر گھر جائیں اور ہر شخص اپنی طرف سے اس میں اپنے بس کے مطابق اس میں ڈالیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پھیر دے اور اس کے ذریعے اللہ اس ظلم کی شام کو وہ امن اور سکون کے صبح میں تبدیل کر دے. ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ کو رحم آ جائے مسلمانوں کی حالت پر. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.